یہ رحمان پروڈکشن کا اسٹوڈیو تھا۔ شاندار کیبن کے اندر مسٹر رحمان اپنی کرسی پر براجمان تھا۔ سامنے ٹی وی پر کسی گلوکار کی پرفارمنس دیکھ رہا تھا۔ سر، آر جے نوجوانوں میں بہت مشہور ہو چکا ہے۔ اس کی فین فالوئنگ لاکھوں میں پہنچ چکی ہے۔ سیکرٹری نے اپنے سامنے بیٹھے مسٹر رحمان سے کہا، جو بہت غور سے گانا گاتے لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں، مسٹر رحمان نے دو لفظی جواب دیا۔ پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ سر؟ ہم اپنی نئی البم مرجان کے لیے اسے کاسٹ کر سکتے ہیں۔ آواز اچھی ہے، دم بھی ہے، لیکن لڑکے کے پاس جذبات نہیں ہیں، اور تم جانتے ہو مجھے ایسے گلوکار پسند ہیں جن کی آواز دل سے نکلتی ہو۔ جی سر، پھر اب؟ پھر یہ کہ میں ابھی اسے کاسٹ نہیں کر سکتا۔ میں انتظار کروں گا تب تک کا جب تک اس کے اندر جذبات نہ جاگ جائیں۔ اس کے دل سے نکلی آواز جب میرے دل پر لگے گی میں خود جاؤں گا اس کے پاس، اور تب تک انتظار کرنا ہوگا مجھے۔ یہ تو طے ہے کہ جب تک ہماری آواز دل سے نہ نکلے تاثیر نہیں رکھتی۔ جذبات کی آواز میں ایک الگ جادو ہوتا ہے۔ مسٹر آر جے نے اپنا فیصلہ سنایا تو سیکرٹری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے آر جے بہت پسند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کی اگلی البم میں وہ کام کرے، لیکن شاید وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ آر جے کے پاس جذبات نام کی چیز نہیں تھی۔ اگر تھی بھی تو وہ اسے کنٹرول کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ اچھے رہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے جذبات کو کسی کے سامنے عیاں نہیں ہونے دیتے، ورنہ یہ دنیا والے جینے نہیں دیتے۔ اپنے لاڈلے کو اچھے سے سمجھا دیں بی جان کہ جب تک وہ ملتان میں ہے کوئی ڈرامہ نہ کرے۔ الیکشن کے دن سر پر ہیں اور مجھے اس پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ سید جلیل نے اپنے سامنے بیٹھی بی جان سے کہا۔ نہیں کرے گا اب وہ ایسا کچھ۔ بچہ نہیں رہا، اب وہ بڑا ہو چکا ہے، بی جان نے تسلی دی۔ جتنا وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کے کارنامے اس سے بھی بڑھ رہے ہیں۔ اللہ جانے یہ لڑکا سید خاندان کے ساتھ کیا کرے گا۔ سید جلیل غالباً اپنے بیٹے سے بہت تنگ تھے۔ میں ہشام سے کرتی ہوں بات، ویسے بھی کل واپس چلا جائے گا، پریشان ہونے والی کیا بات ہے۔ کیا پتہ وہ جاتے جاتے کچھ کر جائے، کوئی اس کی پیشن گوئی بھی تو نہیں کر سکتا۔ سید جلیل نے اٹھتے ہوئے اپنی چادر درست کی اور باہر کی طرف چلے گئے۔ سیڑھیوں پر کھڑے آر جے نے اپنے باپ کی آواز صاف سنی تھی اور پھر اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ یعنی پکا وہ کچھ کرنے والا تھا۔ میرے بس میں ہو تو کبھی کہیں کوئی ایسا شہر بساؤں میں، جہاں برف برف محبتوں پہ غم جہاں کا اثر نہ ہو۔ راہ رسم دنیا کی بندشیں، غم ذات کے سبھی ذائقے، سم کائنات کی تلخیاں کسی آنکھ کو بھی نہ چھو سکیں۔ وہ ایک خوبصورت دنیا تھی۔ جہاں تک نظر جاتی تھی سفید برف نے ہر چیز کو سفید بنا دیا تھا۔ وہ اس سفید برف کی چادر کے درمیان کھڑی وہ عمارت، وہ شہزادیوں کے دیس میں آ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ واقعی وہاں موجود تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ جو اپنے سے زیادہ وزن کے اونی کوٹ میں ملبوس اسے عجیب سی طمانت بخش رہے تھے۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پر تھی کہ ہانی آپی، ہانی آپی، اٹھ جاؤ جلدی۔ اس کے نام کی پکار کانوں سے ٹکرائی۔ کوئی اسے بلا رہا تھا۔ ہانی آپی۔ جواد اس کا نام بگاڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ اٹھ جاؤ، مہرو آپی کی کال آئی ہے، بلا رہی ہے آپ کو۔ وہ اس کی رضائی کھینچتے ہوئے بتا رہا تھا۔ آ رہی ہوں، جاؤ تم۔ بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا، یہ لوگ کبھی مجھے میرے خوابوں میں بھی سکون نہیں سے رہنے دیں گے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اسے خواب ٹوٹ جانے کا دکھ ہوا تھا۔ ایسا تو ہمیشہ ہوتا آیا تھا، لیکن جانے کیوں پردیسیوں کے دیس میں جانے خواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ لاکھ سمجھدار سہی، لاکھ بڑی سہی جو بن گئی تھی، اس کا اندر اب بھی ویسا ہی تھا، معصوم پریوں کے خواب دیکھنے والا۔ آر جے، آپ کا آئی کیو لیول کتنا ہے؟ آپ کو سب کچھ یاد رہتا ہے؟ کیا آپ بتائیں گے پلیز؟ آئی کیو لیول۔ اس کی نئی نئی پرفارمنس کے نیچے کسی نے کمنٹ کیا تھا۔ یہ سچ تھا، اسے بچپن سے لے کر آج تک کا ہر واقعہ یاد تھا۔ اسے ہر شخص یاد رہتا تھا، اس کا سامنا ہوتا تھا، اسے کچھ نہیں بھولتا تھا۔ لڑکے کی بات سن کر اس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی۔ اس کی زندگی کے کچھ اوراق اس کے دماغ نے پیچھے کی جانب پلٹے۔ اس کے سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر ایک نئی فلم چلنے لگی تھی۔ مسٹر جلیل، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا بچہ ایک غیر معمولی بچہ ہے، جو عام انسانوں سے بہت مختلف ہے، جس کا دماغ بہت شارپ ہے۔ جی جی بالکل، سید جلیل نے اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھ کر سامنے بیٹھے شخص کو جواب دیا۔ غلط،
بالکل غلط، آپ کا بیٹا باقی بچوں کی نسبت بہت ہی نالائق ہے۔ اس نے آئی کیو لیول کا جو ٹیسٹ دیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا آئی کیو لیول 0 ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو پیپر دیکھ لیں۔ اس شخص کی بات سن کر وہ دونوں حیران رہ گئے تھے۔ اسکول کے پرنسپل نے انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ آر جے کا آئی کیو لیول ٹیسٹ کروائیں اور اس کے بعد اگر چاہیں تو اسے کسی اور اسکول میں منتقل کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں تو الٹ ہی ہو گیا تھا۔ ٹیسٹ دیکھنے کے بعد سید جبیل کو یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ آر جے پرسکون سا بیٹھا تھا، جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ دراصل اسکول کا پرنسپل اور ہر ٹیچر جو آر جے کی کلاس میں آتا تھا وہ اس سے تنگ تھا۔ بلا شبہ وہ غیر معمولی بچہ تھا، لیکن اس کے سوالوں نے ٹیچر کا دماغ ہلا دیا تھا۔ پرنسپل اس بچے کو اسکول سے تو نہیں نکال سکتا تھا، اس لیے اس نے آر جے کے والدین کو نیا مشورہ دیا تھا جو بری طرح ناکام رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں پرنسپل سر، آر جے آ رہا ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا تھا۔ چلیں بیٹا، مسز جبیل نے اٹھتے ہی اپنے بیٹے سے کہا۔ یس میم۔ وہ آرام سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ لوگ آفس سے باہر نکل آئے تھے جب وہ ایک دم رکا۔ مام، شامو کا فون تو اندر ہی رہ گیا ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ کس کمال سے وہ بتاتے ہوئے ششام کا فون اٹھا لایا تھا۔ اس سے پہلے کہ مسز جبیل کچھ کہتی وہ اپنا ننھا سا ہاتھ چھڑا کر آفس کی طرف بھاگا۔ آر جے اور کوئی چیز بھول جائے، کمال ہے، وہ حیران ہوئی۔ ہیلو انکل۔ وہ اس شخص کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ نے ابھی جو اندر مس سے باتیں کی ہیں نا، وہ اس سب میں ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ اگر آپ نے دوبارہ سید جبیل سے کہا نا کہ میں نالائق ہوں تو میں یہ سب کو سناؤں گا۔ آر جے نے اپنی جیکٹ سے فون نکالتے ہوئے کہا، جو اس نے بہت مشکل سے چھپایا ہوا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے شخص کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا نا مس جیا، پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، میری وائف کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس نے بٹن دبا کر ریکارڈنگ آن کی، جیسے سن کر اسے شخص کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ بیسٹ آف لک انکل۔ وہ مسکراتا ہوا باہر کی جانب آیا تھا۔ وہ آر جے تھا، وہ اتنی آسان کسی کو جاننے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا دماغ شیطان سے زیادہ تیزی سے کام کرتا تھا۔ شیطان بھی جیسے آر جے کا کلاس فیلو رہا تھا۔ وہ ہونٹوں کے ہلنے سے جان لیتا تھا کہ وہ انسان کیا بات کر رہا ہے۔ بتائیں نا آر جے، آپ کا آئی کیو لیول کتنا ہے؟ میں آپ کا انٹرویو اپنے میگزین میں چھپانا چاہتا ہوں۔ 0۔ ایک لفظی جواب دے کر وہ لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا۔ اسے فکر نہیں تھی سامنے والے بندے کو کتنی حیرت ہوئی تھی۔ بس وہ ایسا تھا، بچپن کے واقعے نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلا دی تھی۔ ہر کوئی اداس آنکھیں لیے پھرتا ہے، ہر کوئی محبت کا سزا ہو جیسے۔ تم سوچ نہیں سکتی ایلا، آج میں بہت خوش ہوں۔ ماہی کے ہاتھ شدت جذبات سے کانپ رہے تھے۔ بتاؤ اب میں کیا کروں، کیسے اس شخص سے بات کروں؟ ماہی کی آواز ابھر گئی تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ پر اس شخص کی تصویر چمک رہی تھی۔ کتنی مشکلوں سے ڈھونڈا تھا اسے ماہی میں نے۔ کرنا کیا ہے پاگل، سب سے پہلے ایڈ کرو انہیں، پھر بات کر لینا، ایلا نے مشورہ دیا۔ وہ مجھ سے بات تو کر لیں گے نا؟ ماہی کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ اسی شخص کا اکاؤنٹ تھا، سید ہشام بن جبیل۔ ہاں، یہی نام تھا اس شخص کا جو سفید گلف لگے کپڑے پہنے، بھورے رنگ کی چادر کو کندھوں پر پھیلائے اپنی تمام تر حاجت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اس کی پروفائل پکچر کو دیکھ رہی تھی۔ ہوش میں آؤ ماہی، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے بات کر لو، ایلا کہتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ ماہی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ وہ شخص کس حد تک اسے عزیز ہو چکا تھا وہ خود نہیں جانتی تھی۔ ہانی، تمہیں وہ اسمارا آپی یاد ہے جو اسکول میں ہماری سینئر تھی؟ مہرو نے سامنے بیٹھی ہانم سے پوچھا جو تیزی سے رجسٹر پر قلم چلا رہی تھی۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، وہی جس سے میری اچھی خاصی دوستی تھی، جس نے ٹاپ بھی کیا تھا۔ مہرو نے یاد کرنا چاہا۔ کیا ہوا اسے؟ ہانم نے پوچھا۔ اس کی مما کا پرائیویٹ کالج ہے، اچھا خاصا ہے، انہیں 2 ماہ کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہے۔ کل اسمارا آپی کی کال آئی ہوئی تھی، وہ پوچھ رہی تھی کہ اگر کوئی ٹیچر ہو ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ کو پڑھانا، بس 2 ماہ۔ ہانم نے اب کی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا وہ مجھے رکھ لیں گے؟ اس کا ذہن مہرو کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ ہاں، میں نے بات کی تھی، وہ کہہ رہے تھے اگر ڈیمو اچھا دیا تو میں کوشش کروں گی، 2 ماہ ہی کافی ہیں میرے لیے۔ اب ہانم کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ویسے وہاں سارے ٹیچرز بہت ہائی کوالیفائڈ ہیں،
لیکن اب ان کی بھی مجبوری ہے، اور اسمارا آپی میری بات بھی مان لیتی ہیں، وہ اپنی مما کو منا لیں گی۔ لیکن تم سوچ سمجھ لو، کام ایک ساتھ کر لو گی نا؟ ٹائمنگ کیا ہے کالج کی؟ خانم نے پوچھا۔ صبح 8 سے 1 بجے تک۔ بس ٹھیک، جلدی اکیڈمی کا ٹائم 2 بجے سے شروع ہوتا ہے۔ بس 2 ماہ کی تو بات ہے، میں کر لوں گی کچھ نہ کچھ۔ خانم کے دماغ سے جیسے بہت سا بوجھ اتر گیا تھا، البتہ اب اسے ایک نئی فکر تھی، پتہ نہیں اب اسے یہ جاب ملتی یا نہیں۔ حشام آرجے کو بلانے اس کے کمرے میں آیا تھا، لیکن وہ اسے وہاں نظر نہیں آیا۔ واش روم کا دروازہ بند تھا اور شاور کی آواز سے اسے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اندر تھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے والا تھا جب اس کی نظر آرجے کے موبائل پر پڑی جو بلنک کر رہا تھا۔ وہ واحد شخص تھا جو اس کے فون کو ہاتھ لگا سکتا تھا۔ حشام نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا اور دوسرے ہی پل اسے جھٹکا لگا تھا جیسے کوئی کرنٹ۔ ہاں، موبائل فون سے۔ ڈونٹ ٹچ مائی فون یو برومائڈس۔ موبائل کی اسکرین سے آواز ابھری تھی اور اس پر لکھا بھی چمک رہا تھا۔ ایک بڑا سا ٹائیگر منہ کھولے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہا تھا، جیسے منہ میں الفاظ چمک رہے تھے۔ کیا ہوا شامو کاکا، ڈر گئے؟ اندر سے اس کی آواز ابھری تھی۔ جانے اسے کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ ڈوب کے مر جاؤ تم، انتہائی کوئی ذلیل انسان ہو ویسے۔ حشام کو غصہ آ گیا تھا جبکہ آرجے کا کہکا ابھرا تھا۔ برومائڈ صاحب، کیا لینے آئے ہو کمرے میں؟ اس کے برومائڈ کہنے پر حشام مزید تپا۔ تمہیں پتہ بھی ہے برومائڈ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو تمہیں پتہ ہوگا شامو کاکا، انگلش لٹریچر تو تم پڑھ رہے ہو۔ برومائڈس کا مطلب پرانے خیالات۔ کیا تمہیں میں پرانے خیالات کا لگتا ہوں؟ حشام کو اس کا برومائڈ کہنا بہت برا لگا تھا۔ جی بالکل شامو کاکا، آپ اولڈ فیشن انسان ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ اپنے کپڑوں سے لگا لیں، وہ ترکی بترکی جواب دے چکا تھا، جبکہ حشام دانت بھینچ کر رہ گیا تھا۔ نہا کر جلدی نیچے مرو، مدیحہ آئی ہے تمہیں بلا رہی ہے۔ مدیحہ حشام کی چھوٹی بہن تھی جو ڈاکٹر بن رہی تھی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا بلکہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا کیونکہ آرجے سے بحث کرنا فضول تھا۔ رہنے دو ہانی، ایک وقت میں 2 کام نہیں ہوں گے، پھر تم کہو گی پڑھائی پر دھیان نہیں دے پا رہی۔ آسیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہا تھا۔ وہ تو ویسے بھی نہیں دے پا رہی اماں، فائدہ ہی ہوگا نا مجھے۔ بس 2 مہینے کی تو بات ہے، ہانی نے جواب دیا۔ اچھا ہے، جانے دے امی، گھر میں رہ کر بھی تو اس نے کتابیں ہی چاٹنی ہیں، باہر نکلے گی تو دنیا سے ملے گی، اس کا غصہ بھی کم ہوگا۔ ماہم نے ٹانگ اٹکائی۔ خانم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ اسے چھوڑو، تم کھانا کھاؤ، اس کی تو عادت ہے بولنے کی، آسیہ بیگم نے اپنی خانم سے کہا جسے بہت جلدی غصہ آتا تھا، البتہ وہ غصہ دوسروں پر کم اترتا تھا۔ اندر ہی اندر پینے کی وجہ سے وہ بہت تلخ ہو گئی تھی۔ بس اماں، 2 ماہ 10,000 دیں گے وہ لوگ۔ ایک بار داخلہ چلا جائے گا اور دوسری دفعہ کی تنخواہ میں کوئی موبائل لوں گی۔ انٹرنیٹ کی بہت ضرورت پڑتی ہے مجھے۔ آج وہ پوری محنت کر کے گئی تھی۔ کلاس اور پرنسپل کو اس کا ڈیمو پسند آ گیا تھا۔ کل سے وہ باقاعدہ اپنی ٹیچنگ کا آغاز کرنے والی تھی۔ یہ بھی شکر ہے کہ انہوں نے مجھے رکھ لیا، اگر انکار کر دیتے تو کیا ہوتا؟ رکھتے کیوں نہیں بھائی؟ 30,000 جس ٹیچرز کو دینے تھے انہوں نے، اب اس کے بدلے انہیں 10,000 میں ٹیچر مل گئی ہے، کیسے نہ رکھتے؟ ماہم باز نہیں آتی تھی۔ تم چپ کر کے بستر لگا دو، مجھے نیند آئی ہے بہت۔ وہی کر رہی ہوں، دیکھ تو لو پہلے۔ خانم کی بات پر بستر لگاتی ماہم نے جواب دیا تھا، جبکہ خانم کا دماغ ٹیچنگ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اسے ٹیچنگ کرنا نہیں پسند تھا، لیکن وقت انسان سے کیا کچھ کروا لیتا ہے۔ وہ بس گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ وہ فٹ بال لے کر سیدوں کی حویلی سے باہر نکل آیا تھا۔ اب اس کا رخ گراؤنڈ کی طرف تھا جہاں علاقے کے لڑکے فٹ بال کھیلتے تھے۔ ارے آرجے آؤ آؤ، لڑکوں نے اسے دیکھ کر آواز دی اور وہ مسکراتا ان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی نظریں ایک انسان کو تلاش کر رہی تھی جس کا کل مدیحہ نے اسے بتایا تھا کہ جب وہ گھر آ رہی تھی ڈرائیور کے ساتھ تو ایک لڑکے نے بائک پر ان کا پیچھا کیا تھا اور کچھ نازیبا کلمات بھی اچھالے تھے، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ سید خاندان کی لڑکی تھی۔ جلد ہی اس کے کمپیوٹر سے تیز چلتے دماغ نے اس لڑکے کو اسکین کیا اور پھر وہ فٹ بال کے ساتھ میدان کو پڑا۔ کچھ دیر نارمل کھیلنے کے بعد اس نے لڑکے کا نشانہ رکھ کر فٹ بال کو کک لگائی اور منہ پر دے مارا تھا اور وہ پاگل ہو گیا تھا۔ وہ سارے لڑکے اس کے پاگل پن کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے، جبکہ وہ بری طرح اب اس لڑکے کو ہاتھوں اور لاتوں سے پیٹ رہا تھا۔
آرچر لڑکے کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ اس کے اختیار میں ہوتا تو اس لڑکے کو جان سے مار دیتا۔ دیکھنے میں وہ دبلا پتلا سا تھا ابھی، لیکن اس کی اپنی جسامت کے لحاظ سے وہ کافی طاقتور تھا۔ بڑے سائیں جلدی چلے، وہ باہر میدان میں چھوٹے سائیں حویلی کا ملازم بھاگا بھاگا ہشام کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا آرجے کو؟ چھوٹے سائیں کے نام پر ہشام کے کان کھڑے ہوئے، وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ وہ جی باہر سائیں ایک لڑکے کو مار رہے ہیں، ملازم پوری سانسوں کے ساتھ مشکل سے بولا تھا، اور ہشام اس کی پوری بات سننے سے پہلے ہی باہر کی طرف بھاگا تھا۔ کچھ ہی پل میں وہ میدان میں پہنچ گیا تھا۔ وہ لڑکا نیچے پڑا تھا جبکہ آرجے اس کے منہ پر گھونسے مار رہا تھا۔ آرجے پاگل ہو گئے ہو، چھوڑو اسے۔ ہشام نے اسے پکڑ کر لڑکے سے دور کیا جس کے منہ سے اب خون نکل رہا تھا۔ آرجے کی گرفت سے نکلنے کے بعد لڑکا درد سے کراہ رہا تھا۔ ملازم اسے اٹھانے کے بعد وہاں سے نکل گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو جاہل انسان۔ لڑکے کی حالت دیکھ کر ہشام کا دماغ گھوما اور اس نے آرجے کو زور سے دھکا دیا تھا جو خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں ملازم اس لڑکے کو لے کر گیا تھا۔ کیوں مارا اسے؟ ہشام نے سوال کیا جبکہ آرجے نے اب حویلی کا رخ کر لیا تھا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ اس کے جواب نہ دینے پر ہشام چلایا، ریلیکس شامو کاکا، بلا وجہ کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ اتنے پرسکون انداز میں بولا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ ہشام دنگ رہ گیا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، پیکنگ بھی کرنی ہے۔ آ جاؤ چائے پیتے ہیں، پھر میں چلا جاؤں گا اور تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ اس کا اپنا ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا۔ وہ ہشام کو سلگاتا آگے بڑھ گیا تھا جبکہ ہشام سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ ہانم صبح صبح کالج کے اسٹاف روم میں بیٹھی تھی۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرا رہی تھی، دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اس کا پہلا تجربہ کامیاب رہے۔ مس ہانم آ جائیں، آپ کو آپ کی کلاس دکھاؤں، کالج کی کوآرڈینیٹر نے اسے پکارا۔ وہ سنبھلتی اس کے پیچھے لپ کی۔ یہ ایف ایس سی پارٹ 2 کی کلاس ہے، آج سے آپ انہیں کیمسٹری پڑھائیں گی۔ وہ دونوں کلاس میں داخل ہوئیں۔ کلاس میں ایک طرف لڑکیاں جبکہ دوسری جانب لڑکے بیٹھے تھے۔ وہ خود ابھی چھوٹی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکوں کو کیسے کنٹرول کرے گی۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی کیمسٹری کی نئی میم ہیں، اچھے سے خوش آمدید کرو انہیں۔ کوآرڈینیٹر سمیہ نے انہیں کلاس سے تعارف کروایا۔ انہوں نے کیمسٹری میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ کوآرڈینیٹر کی اس بات پر وہ بری طرح چونکی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ خود ابھی طالب علم تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کا غلط تعارف کیوں کروایا گیا ہے، لیکن اسے موقع ہی نہیں ملا۔ اس سے پوچھتی، سمیہ کلاس سے جا چکی تھی۔ کلاس میں موجود طلبہ و طالبات اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اتنی خود اعتماد نہیں تھی اور پھر یہ موقع بھی پہلا تھا۔ وہ کافی گھبرا رہی تھی۔ میم، آپ کا نام کیا ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا تھا۔ ہانم۔ وہ اپنے آپ کو پر اعتماد بناتے ہوئے بولی تھی۔ نائس نیم میم، لڑکوں کی طرف سے بھی پہلا کمنٹ آیا تھا۔ اللہ کا نام لے کر اب وہ کلاس کا تعارف شروع کر دیا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکا کوئی نہ کوئی گل کھلائے گا، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے یہاں بلایا جائے۔ سید جبیل کافی غصے میں تھے۔ وہ بے چینی سے ڈرائنگ روم میں ٹہل رہے تھے۔ سامنے بی جان لکڑی کی بڑی سی کرسی پر براجمان تھی۔ اگر لڑکا مر جاتا تو کیا جواب دیتا میں گاؤں والوں کو؟ یہ سب آپ لوگوں کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ بی جان خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا جو اس نے ایسا کیا۔ بالآخر بی جان نے پہلی بار کچھ کہا۔ وجہ جو بھی ہے، اسے کس نے حق دیا کہ وہ لوگوں کے سر پھاڑتا پھرے؟ اب کیا جواب دوں میں اس کے ماں باپ کو جو پنچایت بلانے کا کہہ رہے ہیں؟ بابا صاحب آپ پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں بات۔ ویسے بھی اس لڑکے نے غلط حرکت کی پہلے۔ ہشام نے آگے بڑھ کر انہیں حوصلہ دیا۔ بے شک اس کی حرکت غلط تھی، لیکن میں خود نمٹ لیتا، یہ کون ہوتا ہے مارنے والا؟ اس سارے واقعے میں مدیحہ خاموش بیٹھی تھی۔ جاؤ اسے بلاؤ، معافی مانگے گا وہ اس لڑکے کے ماں باپ سے۔ بی جان نے مدیحہ سے آرچے کو بلانے کا کہا۔ لیکن بی جان وہ تو چلا گیا، مدیحہ نے جواب دیا۔ دیکھ لیا آپ نے، ہمیں لوگوں کے سامنے شرمندہ کر کے خود بھاگ گیا۔ اچھا ہوا بابا صاحب چلا گیا، یہاں رہتا تو پھر کچھ غلط کرتا۔ آپ آرام کریں، میں کرتا ہوں بات ان لوگوں سے۔ اگر وہ پنچایت کا کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ سیدوں کی لڑکی پر جملے کسنے کی پاداش میں ان کے خاندان کو بھی سزا ملے گی، وہ سرد سے لہجے میں کہتا حویلی سے نکل کر درباری حصے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قاضی بھی میں ہی ہوں، اور اسے شاعر کی بات یاد آئی۔ حیران سبھی کو کر گیا منصف کا فیصلہ، رندہ کو سزا نہ مل سکی، قاضی نشے میں تھا۔ اگر آپ کے لاڈلے کو معافی مانگنی پڑ گئی نا تو کبھی بھی نہیں مانگے گا، الٹا مجھے ہی شرمندہ کروائے گا۔
سید جبیل بی جان سے کہہ رہے تھے اور بی جان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ آرجے کو کس طرح سدھارے۔ وہ خوشی خوشی کلاس سے باہر نکلی تھی۔ کلاس کے طالب علم اچھے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس کا اعتماد بحال ہوا تھا۔ اب وہ شکر کر رہی تھی کہ اس کا پہلا دن اچھا گزر گیا تھا۔ کالج سے سیدھا وہ اکیڈمی آئی تھی اور جہاں اب وہ مہرو کے ساتھ کینٹین پر بیٹھی سموسے کھا رہی تھی۔ کیسا گزرا پہلا دن؟ مہرو نے پوچھا۔ اچھا تھا۔ کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں، لیکن میں خود تھک گئی ہوں، اب نیند آ رہی ہے۔ خانم کی بات سن کر مہرو کو اس پر ترس آیا تھا۔ کہا تو تھا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ مہرو کو دکھ ہوا، وہ واقعی تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا مہرو، بس 2 مہینوں کی بات ہے، تم دعا کرو اللہ پاک مجھے ہمت دے کر رکھے۔ جانے وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جو دن رات کام کرتے ہیں اور پڑھائی میں بھی ٹاپ کر جاتے ہیں۔ خانم کو احساس ہوا تھا کہ 2 کام ایک ساتھ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تمہارے جیسے ہوتے ہیں ہانی، اور تم دیکھنا ایک دن اللہ پاک تمہیں بہت ساری کامیابیوں سے نوازے گا۔ آمین آمین۔ خانم اس کی بات سے مسکرائی۔ اچھا جلدی کرو، اب کلاس شروع ہونے والی ہے یار ہماری، بس یہ چائے پی لو پھر چلتے ہیں کلاس میں۔ خانم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے جواب دیا، جبکہ مہرو اسے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ مہرالنساء کے لیے خانم بہت اہم تھی۔ وہ بچپن سے اس کی دوست تھی۔ مہرو کا تعلق اچھے خاندان سے تھا، پیسے کی بھی کمی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تو کسی اچھے کالج یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتی تھی FSC کے بعد، لیکن اس نے خانم کے ساتھ ایک اکیڈمی میں پڑھنا پسند کیا تھا۔ وہ اس کی سچی اور مخلص دوست تھی۔ یہ شخص میرے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ ماہی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے 3 دن پہلے حشام کو میسیج کیا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی سانسیں اٹکی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ماہین ہمدان کسی کو میسیج کرے وہ اگنور کر دے، جواب نہ دے؟ اس کو دکھ ہو رہا تھا۔ باہر گرتی برف اسے مزید اداس کر رہی تھی۔ ماہی تم پریشان نہ ہو، شاید اس نے تمہارا میسیج نہ دیکھا ہو، شاید وہ مصروف ہو۔ ایلا نے اسے دن میں حوصلہ دیا تھا، لیکن اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ ابھی تک فرینڈ ریکویسٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کی۔ وہ مایوس سی ہو گئی تھی۔ شاید ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا نہ ہو، وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ مسٹر حشام جبیل بس ایک بار بات کر لیں۔ ایک اور میسیج کرنے کے بعد وہ لیپ ٹاپ بند کر چکی تھی۔ اندیکھی سی اداسی نے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آج اس کا کالج میں تیسرا دن تھا جب اسے کلاس میں 2 نئے بچے نظر آئے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ لڑکے کو بچہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا، وہ آخری بینچ پر بیٹھا تھا۔ خانم کو وہ تھوڑا سا عجیب لگا تھا۔ گہرے گھنے بال جنہیں جیل لگا کر پیچھے کی طرف چپکایا گیا تھا، جو گردن کو چھو رہے تھے۔ اس نے باقی اسٹوڈنٹس کی طرح یونیفارم بھی نہیں پہنا تھا۔ لڑکیاں بار بار پیچھے مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی نظر کھڑکی سے باہر کھلے آسمان پر جمی تھی۔ خانم کے کلاس میں داخل ہونے پر سب نے سلام کیا، جبکہ اس نے ایک نظر خانم کو دیکھنے کے بعد، جس میں تھوڑی حیرانی تھی، چہرہ دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا۔ یہ نئی میم کب آئی ہیں؟ لڑکیوں کی جانب والی قطار میں سب سے آخر میں بیٹھی لڑکی نے اپنے آپ ساتھ والی لڑکی سے پوچھا۔ ہاں، 2 دن پہلے، جب تم اور تمہارا دوست دونوں غیر حاضر تھے۔ ویسے تمہاری مام تو پرنسپل ہیں، کیا انہوں نے نہیں ذکر کیا؟ نہیں، مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ ویسے بھی مجھے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم یہاں کچھ ماہ کے لیے آئے ہیں، اس باتوں سے ہمیں کیا لینا دینا؟ روشنا نے ایک ادا سے بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ آج کلاس میں 2 نئے چہرے نظر آ رہے تھے، کیا آپ لوگ اپنا تعارف کروائیں گے؟ خانم نے کلاس میں موجود ان اسٹوڈنٹس سے کہا۔ میں روشنا ہوں، اس کالج کی آنر مالک کی بیٹی۔ وہ بس اتنا ہی بولی تھی اور پھر چہرہ لڑکے کی طرف کیا۔ اور آپ؟ خانم نے لڑکے سے پوچھا، جو جانے باہر آسمان میں کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ سے بات کر رہی ہوں، کیا آپ کو سنائی نہیں دیا؟ اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ لڑکے نے اس کے لہجے میں چھپے غصے کو محسوس کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ مہرو ٹخنوں سے ذرا اوپر تک آتی فراق پہنے، جس پر سیاہ رنگ کا سویٹر پہن رکھا تھا۔ مہرو دوپٹہ لیا۔ وہ لڑکی اسے کہیں بھی سے ٹیچر نہیں لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں نے ایک سیکنڈ میں میم کو اسکین کر لیا تھا، جبکہ خانم اس کے اس طرح دیکھنے پر گڑبڑا گئی تھی۔ وہ جانے کیوں ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ پوری کلاس میں سرگوشیاں پھیل گئی تھی۔ خانم نے محسوس کیا تھا کہ وہ کلاس میں سب سے لمبا تھا۔ سردی میں ٹی شرٹ پہنے وہ خاصا پرسکون لگ رہا تھا۔ کیا اسے سردی نہیں لگتی؟ خانم نے دل میں سوچا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ وہ پوچھ رہی تھی، جبکہ لڑکا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
آنکھیں دو ہیں مگر ایک آتا ہے نظر، آنکھوں سے ہی سیکھ لیجئے یہ توحید دل برانا۔ روحان جبیل، سید روحان جبیل، وہ حانب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، اس کی آواز کافی رعبدار تھی۔ روحان جبیل، سید روحان جبیل۔ میم، یہ آرجے۔ کلاس میں ایک لڑکی نے کچھ کہنا چاہا تھا جب روحان نے اسے گھورا، اس کی زبان کو وہیں بریک لگی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں، آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ حانب نے سرسری سے انداز کرنے کے بعد کتاب اٹھائی، جبکہ روحان کی سرد نگاہ اب اس پر جمی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اس نے کسی کھڑے ہونے کا اور بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ جب حانب نے اسے ایسے ہی کھڑے دیکھا تو اس کے چہرے پر الجھن ابھری۔ اور آپ کا تعارف مس؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ حانب نام ہے میرا، اور میرا تعارف اتنا اہم نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں، وہ مسکرائی تھی۔ روحان کو تھوڑا سا تعجب ہوا تھا، وہ واقعی ہی نہیں جانتی تھی یا پھر جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ پتہ ہے مہرو، آج کلاس میں نیا لڑکا آیا ہے، مطلب ہے تو پرانا ہی، لیکن پچھلے دنوں وہ غیر حاضر رہا تھا، اس لیے آج ہی ملا۔ پھر؟ مہرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ عجیب انسان ہے، ایک تو اتنا بڑا ہو کر FSC میں ہے، اور اوپر سے پورے لیکچر وہ باہر دیکھتا رہا۔ لڑکے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں ہانی، اور شاید اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو۔ مہرو کی بات پر حانب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ انسانی جسم کو پگھلا دینے والی گرمی پڑ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ برس رہی ہو۔ پیاس سے اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ وہ اسے دور سے ایک دریا نظر آیا۔ وہ چلتی تپتی زمین پر ننگے پاؤں چلتی اس دریا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پاؤں میں آبلے پڑ گئے، لیکن پیاس کی شدت سے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دریا کے پاس پہنچی تھی، ہوا میں گرمی کی شدت مزید بڑھ گئی تھی۔ دریا پر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ دریا میں پانی کی جگہ لاوا بہہ رہا تھا۔ وہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی جب کسی نے اسے پیچھے سے دھکا دیا تھا، اور وہ آگ ابلتے دریا میں جا گری تھی۔ آگ نے جسم کو جلایا تو وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ چہرہ پسینے سے تربتر تھا، موٹی رضائی میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ کیا ہوا ہانی، تم ٹھیک ہو؟ چیخ کی آواز سن کر آسیہ بیگم اٹھ گئی تھی۔ اماں، اماں، وہ الفاظ اس کے گلے میں دم توڑ گئے تھے۔ کمرے میں پھیلی زیبو بلب کی روشنی میں اس کے چہرے پہلا خوف اس کی ماں آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ کیا ہوا، کوئی برا خواب دیکھا کیا؟ پانی، خشک ہوتے گلے کے ساتھ وہ مشکل بول پائی تھی۔ کچھ سیکنڈ بعد ہی پانی کے گلاس آسیہ بیگم نے اسے پکڑایا تھا، جو وہ ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے عشاء کی نماز پڑھ کر سویا کرو۔ کام اور مصروفیات تو اپنی جگہ، لیکن نماز چھوڑنا کہاں کی دانشمندی ہے؟ آسیہ بیگم نے آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے کے بعد کہا۔ آج وہ کافی تھک گئی تھی۔ کالج، اکیڈمی اور پھر اپنی اسائنمنٹ بنانے کے بعد اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھے۔ شیطان نے غلبہ پایا تو وہ بنا نماز پڑھے ہی سو گئی تھی، اور اب اٹھ کر ڈر کر اٹھی تھی۔ کتنی ہی دیر لگی تھی اس کی تیز دھڑکن نارمل ہونے میں۔ اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں چھوڑوں گی نماز۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا تھا۔ خواب نے بری طرح اسے ڈرایا دیا تھا۔ شیطان نے بہکا دیا ہے اور کچھ بھی نہیں، سوچو مت اور سو جاؤ، اماں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جاگتی رہی تھی۔ سردیوں کی راتیں ویسے بھی لمبی ہوتی ہیں۔ پورے 1 گھنٹے بعد اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا خواب اس کی زندگی پر کیا اثر پڑنے والا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اس لڑکی سے لگاتار میسج کر رہی تھی۔ حشام اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی منتیں کرنے کی وجہ سے آج وہ اسے جواب دے رہا تھا۔ جی بولے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا تھا، جبکہ ماہی تو خوشی کے مارے بے ہوش ہونے والی ہو گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اسکرین پر اس کے بھیجے گئے پیغام کو بے یقینی سے دیکھتی رہی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ بیزار سے جواب کا منتظر تھا، کیونکہ ماہین ہمدان میسج سین کرنے کے بعد گنگ بیٹھی تھی۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ کتنی ہی دیر بعد کانپتی انگلیوں سے اس نے ٹائپ کیا تھا۔ کوئی چاہت، کوئی مسرت نہیں درکار مجھے، تیرے بعد کوئی محبت نہیں درکار مجھے، اے نئے شخص میں بھلا تیرے کس کام آؤں گا، اداسی کر چکی ہے اب تو مکمل برباد مجھے، ہوا کرتا تھا کبھی میں بھی کسی کا آنکھ کا تارا، اب تو اس شخص کا چہرہ بھی یاد نہیں مجھے، اس کے ہاتھ میں ہی تھا مجھے اچھا کرنا، کہاں کر سکتی ہے یہ بہاریں اب آباد مجھے، زیب حوصلہ دینے والے یہ کہاں جانتے ہیں کتنا دکھ دیتا ہے میرا دل نشاد مجھے۔ معذرت محترمہ، میں عورتوں سے دوستی نہیں کرتا۔ ماہی کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا۔
ماہی نے اس کی فرینڈ لسٹ میں دیکھا کوئی بھی لڑکی ایڈ نہیں تھی۔ لیکن میں آپ کو جانتی ہوں، آپ کو یاد ہوگا ہم ملے تھے پیرس میں ایفل ٹاور کے پاس۔ وہ اسے کچھ یاد دلانا چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں، اور آپ مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا، خدا حافظ۔ وہ اپنی بات کر کے اس کی سنے بنا آف لائن ہو جا چکا تھا، جبکہ ماہی ایک گہری سانس لے کر رہ چکی تھی۔ وہ بات بھی سننا گوارا نہیں کر رہا تھا جس کے لیے وہ ماری ماری پھر رہی تھی۔ اس دن روحان کلاس میں دیر سے آیا تھا، سیاہ رنگ کا اپر پہنے جس کے ہوڈ نے اس کا آدھا چہرہ چھپا دیا تھا۔ وہ بنا اجازت لیے اندر آیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھتے ہی اس نے اپنے چہرے کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا۔ روزانہ کی طرح وہ لیکچر پر دھیان بالکل بھی نہیں دیتا تھا۔ خانم کو پہلے دن سے ہی میرا کسی امیر باپ کا بگڑا ہوا لاڈلا لگا تھا۔ آپ لیکچر پر توجہ کیوں نہیں دیتے روحان؟ تنگ آ کر وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ روحان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ہمیشہ کی طرح سرد مہری تھی۔ کیونکہ آپ نے غلط فارمولہ لکھا ہے مس۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر بولا تھا۔ خانم نے گڑبڑا کر بورڈ کو دیکھا تو واقعی فارمولہ غلط تھا۔ پوری کلاس اسے توجہ سے سن رہی تھی، لیکن کسی کو نہیں پتہ چلا، اور وہ جس پر ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا وہ کیسے جان گیا تھا؟ معذرت، خانم نے فارمولہ دوبارہ لکھا تھا۔ ویسے مس آپ کی عمر کیا ہے؟ روحان کی طرف سے پہلا سوال آیا تھا۔ 19 سال اور کچھ ماہ، وہ سچ بول گئی تھی۔ میٹرک کب کیا تھا آپ نے؟ دوسرا سوال۔ تقریباً 4 سال پہلے، وہ ناسمجھی سے جواب دے رہی تھی۔ خانم نے محسوس کیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں مقناطیسی کشش تھی جو اسے جواب دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ تو پھر آپ نے ماسٹرز کیسے کر لیا مس؟ اس کے سوال پر خانم گڑبڑا گئی تھی۔ میم سمیہ کا بولا گیا جھوٹ اسے بری طرح پھنسا گیا تھا۔ پوری کلاس میں سرگوشیاں ہو گئی تھی۔ اب وہ لوگ جنہیں کچھ خود نہیں آتا وہ ہمیں پڑھائیں گے؟ حدق آمیز لہجہ تھا۔ خانم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اسے اس وقت بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن الزام اس پر آیا تھا۔ وہ پوری محنت سے لیکچر تیار کر کے آتی تھی، آج جانے کیسے فارمولہ غلط ہو گیا تھا، اور آج ہی روحان جبیل عرف آرجے اسے پکڑ چکا تھا۔ یہاں سے کل شروع کریں گے۔ وہ بیگ اٹھا کر کلاس سے باہر نکل آئی تھی۔ کلاس کا وقت ویسے بھی ختم ہو چکا تھا، 1-2 منٹ باقی تھی۔ اسے محسوس نہیں ہوا تھا کہ کب اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وقت نے اسے بہت حساس بنا دیا تھا، اور آرچے کی بات اس کے دل پر لگی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گال پر پھسلا تھا، جیسے اس نے ہتھیلی سے رگڑ کر جلدی سے صاف کیا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ یہ روحان جبیل کی وجہ سے خانم کی آنکھ میں پہلا آنسو آیا تھا۔ جانے قدرت نے آگے کیا لکھا تھا۔ وہ اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے بی جان، آپ اندر آئیں، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ حشام نے بی جان کو دروازے میں کھڑا دیکھا تو احترام کے باعث ان کی طرف بڑھا، ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ ہو گئی تیاری؟ بی جان نے محبت باش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بی جان، بس مکمل ہو گئی ہے، وہ مسکرایا تھا۔ تم بھی چلے جاؤ گے، گھر ایک بار پھر خالی ہو جائے گا۔ مدیحہ بھی 2-3 ماہ بعد چکر لگاتی ہے، اور روحان تو آتا ہی اپنی مرضی سے ہے۔ میں ترس جاتی ہوں تم لوگوں کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ بی جان افسردہ تھی۔ ارے آپ اداس نہ ہوں میری پیاری ماں جان، میں روزانہ آپ کو فون کیا کروں گا، اور آرجے سے بھی کہوں گا کہ جلدی جلدی چکر لگایا کرے۔ وہ بی جان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جب اسے زیادہ پیار آتا تھا وہ انہیں ماں جان کہتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ روحان کی فکر کھاتی ہے میرے بچے، تم تو بہت سمجھدار ہو، لیکن اس کے ساتھ جانے کیا مسئلہ ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، وہ ابھی بچہ ہے، 20 سال کی زیادہ عمر نہیں ہوتی، اور آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ سب جیسا نہیں ہے، اسے وقت لگے گا ہر چیز کو سمجھنے کے لیے۔ حشام نے تسلی دی۔ تم تو ایسے نہیں تھے حشام، جب تم 20 سال کے تھے تب بھی بہت سمجھدار تھے، وہ اس لیے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ روحان مجھے تم سے زیادہ پیارا ہے حشام، میں نے ماں سے زیادہ پیار دیا ہے اسے، میں نہیں جانتی کل کو تو میری تربیت پر انگلی اٹھے۔ بی جان پریشان تھی۔ اچھا اب آپ پریشان نہ ہوں، جلدی سے کھانا لگوا دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہاں سے لاہور جاؤں گا، آپ کے لاڈلے سے ملنے کے بعد ہی پیرس کی فلائٹ لوں گا۔ وہ حشاش بشاش سا کہہ رہا تھا۔ ابھی لگواتی ہوں، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ بھوک لگی ہے؟ بی جان اسے گھورتی ہوئی اٹھی اور تو مسکرا دیا۔ خانم اس کے رویے سے تنگ آ گئی تھی۔ وہ ایک دن کلاس میں ہوتا تو 2 دن غائب رہتا تھا۔
ٹیسٹ وہ نہیں دیتا تھا، دھیان کھڑکی سے باہر ہوتا تھا۔ ہانم جتنا مرضی اچھا پڑھا لے وہ کوئی نہ کوئی غلطی نکالتا تھا اور ایسے سوال پوچھتا تھا کہ وہ چاہ کر بھی جواب نہیں دے پاتی تھی۔ آج بھی وہ کلاس میں دیر سے آیا تھا اور پھر موبائل پر بجتی بیل کو دیکھنے کے بعد اب وہ فون سن رہا تھا۔ ہانم کو اس وقت اس پر انتہائی غصہ آیا تھا۔ ایک تو وہ لیٹ آیا تھا، اوپر سے کلاس میں فون استعمال کر رہا تھا جس کی اجازت نہیں تھی۔ اوکے میں آ رہا ہوں شامو کاکا۔ وہ فون بند کرتے ہوئے اٹھا اور بنا پوچھے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہانم نے غصے سے پوچھا۔ اوہ شٹ اپ، تم کون ہوتی ہو روکنے والی؟ وہ بنا اس کی طرف دیکھے آگ لگانے والے انداز میں پوچھ رہا تھا اور ہانم کی برداشت ختم ہوئی۔ پوری کلاس کے سامنے وہ اس کی بے عزتی کر رہا تھا جب پوری کلاس گنگ بیٹھی تھی۔ اپنے والد صاحب کا نمبر تو دیں ذرا، وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بول رہی تھی۔ اور ریئلی؟ وہ حیرانگی سے مڑا۔ جی آپ کے کارنامے انہیں بتانے ہیں، وہ اسے گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لکھ لیں۔ وہ اسے نمبر لکھواتا کلاس سے باہر نکل گیا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد ہانم نے سب سے پہلے رجسٹر میں اس کا ریکارڈ چیک کیا تھا جس پر وہی نمبر لکھا تھا۔ اس نے خود کو غصے پر قابو پاتے وہ نمبر ملایا تھا۔ حشام آرجے کے ساتھ بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر انجانے نمبر سے فون آیا تھا۔ اس نے کال پک کرنے کے بعد فون کان سے لگایا۔ آپ روحان جبیل کے گھر سے بات کر رہے ہیں؟ کوئی لڑکی بول رہی تھی جس کا لہجہ سا۔ جی لیکن آپ، وہ اتنا کہہ پایا تھا۔ میں اس کے کالج سے مس ہانم بات کر رہی ہوں، مجھے آپ کے بیٹے کے متعلق ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ آپ برائے مہربانی کل کالج تشریف لے آئیں، ایک ایک لفظ چبا کر کہتی وہ حشام جبیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اچھا آپ ٹوں اس سے پہلے وہ کچھ جواب دیتا فون ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ حشام نے سرد نظروں سے روحان کی طرف دیکھا۔ کیا ہے؟ خود کی طرف گھورتا پا کر روحان نے پوچھا۔ کیا کیا ہے تم نے کالج میں مس آرجے؟ حشام نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کیا؟ وہ معصوم بن حشام حیران ہوا تھا۔ کافی عرصے بعد اس کے کسی تعلیمی ادارے کی طرف سے اس کی شکایت آئی تھی۔ شروع میں اسکول کی طرف سے ٹیچرز کے فون آتے تھے، پھر جیسے ہی سب کو پتہ چلا دوبارہ کسی نے فون نہیں کیا تھا۔ اب یہ کافی سالوں بعد ایسا ہوا تھا۔ تمہاری کسی ٹیچر کی کال تھی، کہہ رہی تھی آپ کے بیٹے کے متعلق ضروری بات کرنی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی تھی اور یقین نہیں ہوتا وہ اتنی بیوقوف ہے۔ روحان نے مصنوعی حیرانگی سے کہا۔ بتاؤ تم نے کیا کل کھلایا ہے؟ یہ تم اسے جا کر پوچھنا جس نے فون کیا ہے، میں تو اسے دیکھ ہی لوں گا۔ آخری جملہ اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے پھر کل بات ہوگی اس موضوع پر۔ پیرس جانے سے پہلے میں تمہاری اس ٹیچر سے ملنا پسند کروں جس نے آرجے کی شکایت لگانے کی ہمت کی ہے۔ جبکہ اس کی بات پر روحان کے چہرے کے تاثرات تن سے گئے تھے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا مس ہانم، وہ تصور میں اس سے مخاطب تھا، جبکہ حشام کی گہری نظریں اس بات سے قاصر تھی کہ اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا۔ اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ایلا وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ماہی کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ کچن میں کام کرتی ایلا پلٹ کر اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو ماہی؟ کس نے انکار کیا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ حشام نے۔ ماہی کے لب پھڑپھڑائے۔ اوہ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاگل؟ ایلا نے اس کی نم آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جس شخص کے لیے میں اتنا خوار ہوئی ہوں میری بات سننے تک کے لیے تیار نہیں ہے، میں جے اس سے بدنصیبی سمجھوں یا اس کی بدنصیبی ہی ہے ماہی جو اس نے تمہیں نہیں سمجھا؟ ایلا نے اس کی بات کاٹی۔ چلو میرے ساتھ اور ریلیکس ہو جاؤ۔ ایلا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ڈرائنگ روم میں لائی اور صوفے پر بٹھایا تھا۔ ماہی نے آنکھوں میں آئی نمی کو زبردستی مسکراتے ہوئے صاف کیا تھا۔ تم تو کہتی ہو نا کہ وہ سید خاندان سے ہے، ایک اعلیٰ خاندان سے جس کا وقار بہت زیادہ ہے، تو سوچو اگر وہ فوراً ہی تمہاری بات مان لیتا اور تم سے فلرٹ شروع کر دیتا تو تمہیں کیسا لگتا؟ وہ ماہی کے گھٹنوں کے پاس بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا۔ بولو کیا اچھا لگتا تمہیں؟ ایلا نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، ماہی نے نفی میں سر ہلایا۔ تو مس خوش ہو جائیں، آپ کا دل کسی سطحی مرد پر نہیں آیا اور عورت کو دیکھ کر ہی مر جاتا ہے، بلکہ شکر کرو کہ تمہاری پسند عام نہیں ہے۔ ایلا نے اس کا دل گال تھپتھپاتے ہوئے تو ماہی ایک دم مسکرا دی۔ ایلا کی باتوں سے اسے پھر سے زندہ دل کر دیا تھا۔ ایک نئی امید کی سحر اس کے اندر جاگ گئی تھی۔ واقعی اس نے اس پہلو پر نہیں سوچا تھا۔ اب میں کافی بنا لوں؟ ایلا نے سوال کیا۔ میرے لیے بھی، ماہی مسکرا دی اور ایلا نے دیکھا تھا اس کے مسکرانے پر جیسے سارے رنگ فضا میں بکھر گئے تھے۔ ایک مثبت امید انسان کو ایسے ہی تازہ دم کر دیتی ہے۔ وہ اسٹاف روم میں بیٹھی ٹیسٹ چیک کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔
خانم نے مصروف سے انداز میں کال پک کی تھی۔ ہیلو مس ام خانم، اس کے ہیلو پر جواب میں پوچھا گیا تھا۔ جی بول رہی ہوں، آپ کون؟ میں ہشام جبیل بات کر رہا ہوں۔ کل آپ نے روحان جبیل کے سلسلے میں کال کی تھی اور ملنے کا کہا تھا۔ میں اس وقت کالج کے باہر کھڑا ہوں، کیا آپ اس وقت مل سکتی؟ بھاری مردانہ آواز میں پوچھا گیا تھا، البتہ لہجے میں شائستگی تھی۔ جی آپ اندر آ جائیں، پی ٹی ایم روم میں آپ کو مل لوں گی۔ وہ ٹیسٹ اٹھاتے ہوئے پی ٹی ایم روم کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یس، وہ بنا دروازے کی طرف دیکھی بولی تھی۔ وہ آج سارے ٹیسٹ چیک کرنا چاہتی تھی۔ ایکسکیوز می، مردانہ آواز پر خانم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ السلام علیکم، میں یہاں مس ام خانم سے ملنے آیا ہوں، کیا آپ انہیں بلا سکتی ہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اسے اسٹوڈنٹ ہی لگی تھی۔ جی میں ہی ہوں ام خانم، آپ بیٹھ جائیں پلیز۔ خانم نے اسے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اتنی چھوٹی سی ٹیچر؟ وہ حیران ہوا، کیا واقعی آپ ٹیچر ہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ چکا تھا۔ جی، وہ ہلکا سا مسکرائی تو ہشام اپنی حیرانگی پر قابو پاتے ہوئے سامنے رکھی کرسی پر برجمان ہو چکا تھا۔ آپ روحان جبیل کے کیا لگتے ہیں؟ خانم نے ٹیسٹ ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ سامنے بیٹھا انسان باپ تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ میں ہشام بن جبیل ہوں، روحان کا بڑا بھائی۔ اس نے کزن کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کس سلسلے میں مجھے بلایا گیا ہے اور کیا کیا ہے؟ روحان نے دیوار میں بنی گلاس ونڈو سے دھوپ کی شعاعیں چھن کر اندر آ رہی اور ان دونوں کے درمیان رکھے میز ٹیبل پر چمک رہی تھی۔ دراصل مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ روحان جبیل تھوڑا عجیب ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ میرا مطلب ہاں، وہ تھوڑا نہیں بہت عجیب ہے۔ ہشام نے اس کی بات کی تصدیق کی ہے۔ مجھے پہلے دن شک ہو گیا تھا، وہ کلاس میں دیر سے آتا ہے، زیادہ غیر حاضر رہتا ہے اور بہت ہی زیادہ بدتمیزی۔ ہشام نے اس کی بات کاٹی۔ جی بالکل، خانم کے منہ کے زاویہ بگڑا، ایک بھی ٹیسٹ نہیں دیتا اور وہ الٹے سیدھے سوال کرتا ہے نا؟ وہ ایک بار اس کی بات پوری کر چکا تھا۔ خانم کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ آپ کو تو سب پتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مس ام خانم، وہ میرا بھائی ہے، 20 سال رہا ہے، مجھے نہیں پتا ہو؟ وہ نہ جانے کیوں اتنا بول رہا تھا۔ 20 سال؟ آج کل بچے 17 سال کی عمر میں انٹر کر رہے ہیں اور وہ 20 سال کا ہو کر ابھی بھی انٹر میں ہی گھوم رہا تھا۔ خانم نے اپنی طرف سے بڑی بات کی تھی اور ہشام جبیل نے مشکل سے اپنا قہقہ ضبط کیا تھا۔ لگتا ہے آپ کو کسی نے بتایا نہیں، آپ روحان جبیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ جی میں سمجھی نہیں۔ خانم کو واقعی ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ انٹر کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے بلکہ BBA کر رہا۔ آخری سیمسٹر فریز کر کے وہ دماغ کے الٹ جانے پر FSc کرنے آیا ہے۔ کیا؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی۔ ہشام کو ان بڑی بڑی گرے رنگ کی آنکھوں میں پھیلی حیرانگی اچھی جی، پہلے اس نے کیمسٹری نہیں پڑھی تھی، ویسے تو اسے ضرورت نہیں تھی، وہ خود بھی کتاب پڑھتا تو سمجھ جاتا، لیکن نہ جانے کیوں وہ یہاں آ گیا۔ وہ جو کرتا ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ پوچھ رہی کیونکہ وہ ایک سلفائٹ ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ سلفائٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ میز پر تھوڑا جھک کر رازدانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ شاہ جبیل خاندان پچھلے کئی سالوں سے ملتان میں آباد تھا۔ سعید خاندان ہونے کے ناطے پورے علاقے میں انہیں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ جبیل خاندان کے آباء و اجداد نے لوگوں کے مسائل کو روحانی طریقے سے سلجھایا تھا۔ دور دور سے لوگ دعاؤں کے لیے وہاں تشریف لاتے تھے۔ وہ اسی طرح کا ان کا سیاست میں بھی بڑا نام تھا، لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ سید جبیل کے 2 بیٹے تھے، بڑا ضیاء جبیل اور اس سے چھوٹا حیدر جبیل۔ دونوں بھائیوں کی شادی کم عمری میں ایک ساتھ کر دی گئی تھی۔ ضیاء جبیل کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا ہشام بن جبیل جبکہ بیٹی مدیحہ تھی۔ اس کی بیوی خدیجہ جبیل نہایت شریف اور عبادات گزار خاتون تھی، جو ابی جان کے رتبے پر فائز تھی، جبکہ حیدر جبیل کے گھر شادی کے 8 سال بعد بڑی محنتوں، مرادوں، وظیفوں اور دعاؤں کی قبولیت کے بعد وہ پیدا ہوا تھا، جس کا نام عائشہ جبیل حیدر جبیل کی بیوی نے روحان جبیل رکھا تھا۔ عائشہ جبیل کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، صرف اسے ہی نہیں بلکہ پوری سید حویلی میں موجود لوگوں کو، جن میں ملازمت بھی شامل تھے۔ روحان جبیل بہت عزیز تھا، لیکن جب وہ پیدا ہوا تو رویا نہیں تھا۔ 4 سال تک وہ بول نہیں پاتا تھا۔ جبیل خاندان نے بہت علاج کروایا تھا اس کا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا تھا وہ پیدائشی نقص لے کر پیدا ہوا ہے، کبھی بول نہیں پائے گا۔ وہ ہر چیز کو بہت گہری نظروں سے مشاہدہ کرتا تھا، اسے بہت غصہ آتا تھا، شدت جذبات سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو جاتی تھی۔ صرف ایک شخص جو اسے بہت عزیز تھا، وہ تھا ہشام بن جبیل۔ پورے 4 سال بعد معجزہ ہوا تھا، وہ پہلی بار کچھ بولا تھا، پہلی بار اس نے کسی کا پکارا تھا، نہ اس کی ماں تھی نہ اس کا باپ۔
اس نے پہلا لفظ جو اپنی زبان سے ادا کیا تھا وہ تھا حشام۔ وہ بہت صاف بول رہا تھا، کوئی لنکاہٹ نہیں تھی اس کی زبان میں۔ سید حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، صدقے کے بکرے اس کے سر سے وارے گئے تھے۔ بس یہ اس کی آخری خوشی تھی جو سید حویلی میں منائی گئی تھی۔ اس کے بعد روحان کی حرکتوں نے سب کو مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ سلفائٹ، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ جی سلفائٹ پڑھا ہوگا آپ نے؟ حشام نے پوچھا۔ جی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ جی تو بس آپ کو اچھے طریقے سے سب سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے رویے کی وجہ سے آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ نہ جانے کیوں حشام کو ایک اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بہت شائستہ انداز میں اس سے بات کر، جیسا روحان نے کہا تھا وہ بہت ناک چوڑی، مغرور اور بیوقوف لڑکی ہے۔ حشام کو وہ ویسی نہیں لگی تھی، بلکہ وہ اسے بہت سمجھدار اور معصوم لگ رہی۔ دھوپ کی شعاعوں کا رخ میز سے خانم کی طرف پلٹا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا جب وہ ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ خانم نے کچھ دیکھنے کے لیے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف کیا تو شعاعوں نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ اس کی تھوڑی سی عجیب سی روشنی پھوٹی تھی، جیسے کوئی ہیرا چمکتا ہو۔ حشام کی آنکھیں ایک دم چندھیا سی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا تھا، وہ روشنی کہاں سے آئی تھی۔ آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں مسٹر جبیل۔ میں کوشش کروں گی کہ آج کے بعد اس کو نظر انداز کر سکوں۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرائی تھی، جبکہ حشام بن جبیل تو جیسے کنگ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میری کلاس کا وقت ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ میرے بلانے پر آئے اور میرے نکتے کو سمجھا۔ وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، آئندہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ میری بھی فلائٹ ہے رات کو، مجھے جلدی جانا ہے۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا، جبکہ خانم نے صرف سر ہلایا تھا۔ خدا حافظ۔ وہ زبردستی مسکرایا تھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکا تھا۔ جانے کیوں وہ پلٹ کر اسے دیکھا تھا جو سفید دوپٹہ لیے روشنی میں بیٹھی اسے حیران کر رہی تھی۔ کوئی چیز پھر چمکتی تھی اس کے چہرے پر۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار ہوا تھا۔ خانم نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو وہ فوراً پلٹ گیا تھا۔ یہ چمک بہت سو کو آباد کرے گی، بہت سو کو برباد۔ دور کہیں فقیر کے کہے الفاظ گونجے تھے۔ ماہی روزانہ اس کی پروفائل چیک کرتی تھی۔ ہاشم جبیل ٹریولنگ فرام پاکستان ٹو پیرس۔ وہ اس کا سٹیٹس دیکھ کر اپنی چیخ نہیں روک پائی تھی۔ کیا ہوا ماہی، تم ٹھیک ہو؟ ایلا کی آواز آئی تھی۔ ہاں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پیرس آ رہا ہے۔ ماہی کا دل کر رہا تھا کہ وہ خوشی سے ڈانس کرے۔ وہ آ رہا تھا، فاصلہ کم ہو رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ ایلا وہ آ رہا ہے، وہ واپس آ رہا ہے۔ وہ چلاتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی تھی، لیکن پتہ نہیں تقدیر نے ملن لکھا تھا بھی یا نہیں، اور وہ کہیں سے پڑھی یہ لائنیں دہرانے لگی۔ سنو قصہ سناتا ہوں تمہیں، ایک سچ بتاتا ہوں۔ محبت کب ہوئی مجھ کو تمہیں آغاز چاہت میں میری غلطی بتاتا ہوں۔ میں ٹوٹا دل لیے ایک دن، حدیں سب بھول کے ایک دن، اچانک ایک اجنبی چہرہ نظر سامنے گزرا، میری آنکھوں کے راستے وہ میرے اندر کہیں میں کیسے جان لیتا کہ وہ میری جان لے لے گا مجھے اس راہ پر چلنے پہ، پھر مجھے مجبور وہ راستہ میرے وجود کو غموں سے مالا مال کر دے گا۔ میں اس میں گم ہو کر پھر سبھی کو بھول بیٹھا تھا، سگے سب اپنے رشتوں کو میں بیکار سمجھتا تھا، کہیں پہ چھوڑ آیا تھا میں اپنا آپ، سبھی اپنے۔ پھر کچھ اس طرح پلٹا وہ مجھے پل نہ بھولے گا، جہاں پر جان نکلی تھی محبت ٹوٹ کے بکھری تھی، وہ راستے کھو گئے جیسے دن خوشیوں کے سارے، سبھی سب سو گئے جیسے بتلایا زندگی کیا میری تکمیل کی اس نے محبت سکھا کے۔ وہ سمجھانے لگی مجھ کو یہ غلطی مت کرنا کبھی، محبت درد ہے دل کا تو پگلے تم نہیں کرنا، کاش اس کو بدلا آ کوئی، محبت کے سبھی چہرے، خوشی کے غم کے سب لمحے اسی کے نام پہ کر کے، غلطی کر چکا ہوں نکلنا اب نہیں ممکن، محبت کر چکا ہوں کب کا مر چکا ہوں میں۔ وہ کلاس لینے کے بعد گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج اس کا اکیڈمی میں ٹیسٹ تھا، وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتی تھی۔ جب سے اس کا نام کی پکار سنائی، مس خانم، وہ رکی تھی۔ جی۔ وہ پلٹی، سامنے پرنسپل کے آفس کے باہر بیٹھا چپڑاسی تھا۔ آپ کو میڈم نے اپنے آفس میں بلایا ہے، وہ اسے پیغام دے کر جا چکا تھا، جبکہ خانم کے دل میں دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ یہ 20 دنوں میں پہلا موقع تھا جب اسے آفس میں بلوایا گیا تھا۔ اللہ خیر کرے۔ وہ مرے مرے قدموں سے آفس کی طرف بڑھی تھی۔ آپ نے کس سے پوچھ کر مسٹر جبیل کو یہاں بلایا تھا، وہ بھی کمپلین کرنے کے لیے؟ پرنسپل صاحبہ کے لہجے میں سختی تھی، وہ تو دھک کر رہ گئی تھی۔ جی وہ کلاس میں مسٹر روحان۔ تو آپ مجھے بتائیں مس خانم، کیا آپ کو اتنا نہیں پتا کہ حل کار کرنے سے پہلے مسئلے کو ادارے کے سربراہ سے ڈسکس کیا جاتا ہے؟ میڈم نے اس کی بات کاٹی۔ شاید آپ انہیں نہیں جانتی کہ وہ سید جبیل کو یہاں
آپ کو ان کے خاندان کا اندازہ نہیں ہے شاید۔ وہ بے بسی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی، حلق میں جیسے آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ اسے واقعی آرجے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ کالج میں میل سٹاف ہونے کی وجہ سے وہ اپنا فارغ وقت لیڈیز روم میں گزارتی تھی۔ اس کی کسی ٹیچر کے ساتھ بھی اتنی دوستی کہ وہ اپنے مسئلے کسی سے ڈسکس کرتی۔ وہ سٹاف روم میں کم جاتی تھی، اگر جاتی تو شاید آرجے کا بھی۔ آئندہ یہ غلطی نہ ہو مس ام خانم، مسٹر جبیل کے کہنے پر میں آپ کو معاف کر رہی ہوں، آپ جائیں اور اپنا کام۔ وہ خاموشی سے اٹھی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اسے پہلے میڈم سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن ایک عورت اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں۔ روحان نے پوری کلاس کے سامنے اسے دوبارہ بےعزت کیا تھا۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے اس کے گھر فون کر دیا۔ وہ شخص اس کے آنسوؤں کا سبب بنتا جا رہا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے گیٹ سے باہر نکلی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ پرائیویٹ اداروں میں ملازمت کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہاں جانے سے پہلے انسان کو اپنی عزت نفس خود ختم۔ آرجے آج پھر نہیں آیا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے معاف کرنے والا